السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے گناہ کبیرہ کے تعلق سے قائم کردہ اس دورے کے 5ویں ایپیسوڈ میں چھٹے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم 43 یعنی 43 کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ کبیرہ گناہ نمبر 44 یعنی 44 ہے لعن طعن کرنا۔ لعن طعن کرنا یعنی کسی کے اوپر لعنت بھیجنا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے الطرد من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ جب آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں پر لعنت ہو، تو وہ ایک بد دعا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ اسی طرح سے طعن یعنی طعنہ زنی، یعنی کسی نے اگر کچھ غلط کام کیا یا کسی نے کوئی گناہ کیا، اگرچہ وہ اس میں نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر بھی آپ اس کو طعنہ دیتے رہیں کہ تم نے وہ کام کیا تھا۔ تو لعنت کرنا اور کسی کو طعنہ دینا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے حق میں دعا کرنی چاہیے، دوسروں کے تعلق سے حسن زن اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے۔ اور لعنت کرنا، بد دعا کرنا، یہ چیز مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان کا گالی دینا فسق ہے، یعنی مسلمانوں کو اگر آپ گالی دیتے ہیں کسی کو تو وہ فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ گالی دینا یعنی وہی بد دعا دینا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، چنانچہ آسمان کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی جانب واپس آنے لگتی ہے تو اس کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گردش کرتی رہتی ہے، اور جب اسے کوئی مستقر نہیں ملتا یعنی ٹھکانہ نہیں ملتا تو وہ لعنت کیے جانے والی کی جانب لوٹ جاتی ہے، یعنی جس کے اوپر آپ نے لعنت بھیجی ہے اس شخص کے اوپر لوٹ جاتی ہے۔ کب؟ اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو، یعنی اگر آپ نے کسی کو بد دعا دی، لعنت کی کسی کے اوپر آپ نے، تو وہ پہلے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی جانب واپس آنے لگتی ہے تو اس کے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گردش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر لوٹ جاتی ہے جس کے اوپر آپ نے لعنت کی ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اگر وہ اس کا مستحق ہو تو، یعنی اگر مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے ہی کے اوپر مسلط ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے اوپر بد دعا کی، آپ نے لعنت کی، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بد دعا آپ کے اوپر آ کر کے گر رہی ہے۔ اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت حسن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لعنت کرنا یہ کوئی خطرے سے خالی چیز نہیں۔ اگر آپ لعنت کرتے ہیں، کسی کے اوپر بد دعا کرتے ہیں، تو وہ اگر اس کا مستحق نہیں ہوا تو یہ بد دعا آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان، مومن جو ہے وہ طعنہ دینے والا اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم بد دعا کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہم اس کے اوپر بد دعا کر دیتے ہیں۔ جائز ہے، جواز میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس کے اوپر بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا کہ اس نے ظلم کیا۔ اگر اتنا آپ کر رہے ہیں تو یہ جائز تو ہے، لیکن آپ اس بات کو مت بھولیں کہ علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اور کہاں تک لوگ بولتے ہیں کتنا صبر کریں؟ آپ صبر قیامت تک کریے، آپ صبر زندگی بھر کریے، یہ آپ کے لیے بہتر چیز ہے۔ مومن طعنہ دینے والا یا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرنا چاہیے جس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اگر ہماری جانب سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ سامنے والا ہمارے اوپر لعنت کرے؟ ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو اسی طرح سے ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے اوپر بھی لعنت نہ کریں۔ اور لعنت ہے بڑی خطرناک چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لعن المؤمن کا قتلہ، مومن کے اوپر لعنت کرنا اس کا مرڈر کر دینے کے برابر، اس کا قتل کر دینے کے برابر۔ اور واقعی اگر آپ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، آخرت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، ہمیں تکلیفوں پر صبر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بد دعا کرنا یہ حل نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر کے بد دعا کر رہے ہیں، آپ نمازوں کے بعد بد دعا کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ خالی اپنے دل کو تسلی پہنچائیں گے، اپنے دل کو سکون پہنچائیں گے، اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ اس ظالم کے خلاف اٹھیں گے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اس کے خلاف کام کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، آپ اس کو ظلم سے روک سکتے ہیں۔ تو ظالم اگر کوئی شخص ہے، کسی نے آپ کا پیسہ لے لیا، کسی نے آپ کو مارا، بیجا مارا، تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیجیے، یہ چیز آپ کے لیے تو جائز ہے، لیکن لعنت کرنا، طعنے دینا، یہ چیزیں آپ کے لیے بالکل درست نہیں ہیں۔ آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کبیرہ گناہ نمبر 45، غداری اور بے وفائی کرنا، یعنی وعدہ آپ نے کیا، وعدہ کرنے کے بعد آپ غداری کر جائیں، یعنی آپ وعدے کو پورا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، کہ جس شخص میں 4 طرح کی صفات پائی جائیں وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک صفت موجود ہو تو وہ نفاق کی ایک صفت کا حامل سمجھا جائے گا، تاکہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ 4 منافقین کی 4 صفات یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پہلی صفت کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری صفت جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور چوتھی صفت کی جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرنے لگے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو لہذا بے وفائی کرنا یہ منافقین کے علامات میں سے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر غدار شخص کے ساتھ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے بقدر غدر چھوٹا و بڑا ہوگا، یعنی جتنی اس نے بے وفائی کی، جتنی اس نے وعدہ کی، خلاف ورزی کی، اس کے بقدر جھنڈا چھوٹا یا بڑا ہوگا۔ اور کان کھول کر کے سن لو کہ امیر المؤمنین کے خلاف علم غدر بلند کرنے سے بری کوئی غداری نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں دلیلوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کو اور بے وفائی کو ناپسند کیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم چیز میں جو کہتا ہوں اس موضوع کے تحت، کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے وعدہ کرنے سے ہی پرہیز کریں۔ ہمارے یہاں لوگ وعدہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو وہاں آنا ہے، انشاءاللہ آ جاؤں گا، حالانکہ یہ کہتے ہوئے بھی ان کے دل میں نہیں ہوتا کہ میں وہاں پر جاؤں گا۔ آپ یہ کام کر دیں، انشاءاللہ کر دوں گا، انشاءاللہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے کہنا صحیح ہے، لیکن اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں یقیناً، تب آپ انشاءاللہ کے ساتھ کہیں، ورنہ اگر آپ اس کام کو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ وعدہ مت کریے، کیونکہ اگر آپ وعدہ کریں گے اور وعدہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوگی، آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگ بدظنی کا شکار ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وعدہ ہی نہ کریں۔ اور ایک چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے وعدہ نہیں کرتے اور آپ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سامنے والے کو برا لگے کہ آپ اس کے کام نہیں آ رہے، لیکن یہ چیز دائمی زندگی کے لیے بڑی مفید ہے۔ آپ ہمیشہ والی جو زندگی، یعنی ہمیشہ کا جو تعلق آپ کا رہے گا نا، وہ برقرار رہے گا کہ یہ انسان سچا ہے، وہ سمجھ جائے گا سامنے والا کہ یہ سچا ہے، یہ پکا انسان ہے، یہ اگر وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ورنہ وعدہ ہی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات میں یہی کہتا ہوں کہ آپ وعدہ کرنے سے ہی پرہیز کریں، سوچ سمجھ کر کے وعدہ کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر کر سکتا ہوں تو آپ وعدہ کریے، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ وعدہ کرنے میں یا وعدہ کے انکار کرنے میں آپ ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس مت کریے، اور جب وعدہ کر لیں تو پوری کوشش آپ کریں کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں، الا ہے کہ کوئی چیز بیچ میں حائل ہو جائے، کوئی عذر آپ کے سامنے آ جائے، تو اس عذر کے بارے میں آپ سامنے والے کو باخبر کیجئے کہ میرے پاس یہ عذر ہے اور میں اس چیز کا شکار ہو گیا ہوں، اس لیے میں آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ معاملات صاف رکھنے چاہیے۔ آپ معاملات صاف رکھیں گے، لوگ آپ کے تعلق سے خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے،
حسن ظن میں مبتلا رہیں گے۔ لیکن اگر آپ معاملات کو صاف نہیں کرتے، گول مول باتیں کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی شخصیت بھی مجروح ہوگی، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا نہ کرنا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ان گناہوں کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ یہ تو چھوٹے موٹے گناہ رہتے ہیں جو ہم فٹکر میں کر لیتے ہیں، جو ہم بس ایسے ہی سیکنڈوں میں ہم جن گناہوں کو انجام دے لیتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے۔ حالانکہ ان کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر آپ توبہ کریں گے تبھی وہ معاف ہوتے، اور خالص توبہ، توبۃ نصوح، اگر وہ توبہ نہ ہو تب بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیں اس طرح کی برائیوں سے بچنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ نمبر 46 کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا۔ کاہن یا نجومی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مستقبل کی باتوں کے بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کی شادی کب ہوگی، آپ بزنس میں آپ کتنا ترقی کریں گے، آپ کی وفات کب ہوگی، یا اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں خوشیاں کب آئیں گی۔ اس طرح کی مستقبل کی باتوں کے بتانے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے یا نجومی کہا جاتا ہے۔ اب ان میں اقسام بہت ساری ہیں۔ کچھ لوگ علم نجوم کے ذریعے سے آپ کے مستقبل کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی ہتھیلی کو دیکھ کر کے آپ کے مستقبل کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ آپ کی کہی ہوئی باتوں سے ہی استدلال کر کے آپ کے مستقبل کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انواع و اقسام کے یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ مستقبل کی باتوں کے بتانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تصدیق کرنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے۔ یہ عمل بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کے پاس جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آج آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں بہت سارے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں کہ آپ جانیے کہ آج کا دن آپ کا کیسا ہوگا۔ تو آپ نے اگر اس کو کلک کیا، آپ اگر اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں اور ڈیٹیل دینے کے بعد آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی وہ عمل ہے جس کو کبیرہ گناہ کہا گیا۔ آپ تصدیق کریں یا نہ کریں، ان کے پاس جانا ہی غلط ہے۔ گویا کہ آپ ان کے پاس جا کر کے ان کو صحیح مان رہے ہیں، یا آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سائٹ وزٹ کی جائے، ان کے سائٹ پر آنے والے، وزٹ کرنے والے وزٹرز، ویورز زیادہ ہوں، آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے تمام لوگ جو مستقبل کی باتوں کے بتانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کسی بھی طرح سے ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ علم غیب کسی کے پاس نہیں۔ اب اگر آپ کسی نجومی اور کاہن کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مستقبل کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اس کو کیا کہا کہ آپ بھی علم غیب رکھتے ہیں، آپ بھی عالم الغیب ہیں۔ تو آپ کا اس کے پاس جانا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ آپ اس کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ عالم الغیب مانا، تو اس کا مطلب کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن، نازل ہونے والے دین اور نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہو۔ 40 راتوں سے مراد صرف 40 رات نہیں، 40 رات اور دن، 40 دن کی نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قبول نہیں کرے گا۔ یہ پنشمنٹ ہے، یہ سزا ہے اس کے پاس جانے کی اور اس کی تصدیق کرنے کی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے 40 دن کی نماز معاف ہے، بلکہ آپ کو 40 دن نماز پڑھنا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا ہے، لیکن پنشمنٹ کیا ہے کہ اس نماز کی قبولیت نہیں ہوگی، اس نماز کے پڑھنے پر اجر نہیں ملے گا، صفر، زیرو، برابر سرابر کا معاملہ رہے گا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا اگر کسی نجومی کے پاس جا کر کے آپ نے اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھا تو یہ سزا ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کریں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں کہ اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف آپ کا پیسہ باطل طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے جیب سے وہ پیسہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ مستقبل کے اتنے ہی زیادہ جانکار ہوتے تو پھر وہ اپنا مستقبل صحیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کا ہاتھ کیوں پڑھتے؟ اگر اتنا ہی ان کے پاس علم ہے، وہ اپنی مستقبل دیکھیں، اپنا فیوچر دیکھیں۔
تو ہمیں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ہم کھیل کود میں ان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے میلوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا، وہاں پر ایک پتلے کی شکل میں ایک شخص ہوتا ہے، اور آپ ہیڈ فون آپ لگائیں تو پھر وہ آپ کی پوری ہسٹری بتاتا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ وہ چند ریکارڈڈ آڈیوز ہوتی ہیں، آپ لگائیں گے تو وہ آڈیو کیا ہے، پلے ہو جاتی، اور آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ حوصلہ مند ہیں۔ انہیں ایسی عمومی باتیں بتائی جاتی ہیں نا، یا ایسی تعریفی جملے کہے جاتے ہیں کہ ہر شخص ان کو سن کر کے اپنے بارے میں خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا مستقبل کو جاننے کی کوشش کرنا ہی ہے، اگرچہ وہ کھیل کود کے انداز میں، تو اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے آپ دور رکھیں۔ کوئی بھی شخص مستقبل کو نہیں بتا سکتا، اور مستقبل کے بارے میں فکر کرنا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کل ہم کیا کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم حال میں کیا کر رہے ہیں، پریزنٹ ٹائم میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ماضی میں کیا ہوا اس سے عبرت لینا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں صحیح علم اور صحیح انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکتا۔ لہذا اپنے ایمان کی آپ حفاظت کریں۔ کبیرہ گناہ نمبر 47 جو ہے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایسا تعلق قائم کیا ہوا ہے کہ جس سے ایک خاندان پیدا ہوتا ہے، اور ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے، اور ایک اطمینان کا ماحول ہوتا ہے۔ اب وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاندانی نظام بنایا ہے، خاندانی نظام میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو خاندان کا بڑا ہو، چاہے شوہر ہو، اس کی اطاعت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ چیز دنیا کے ہر سیکٹر میں یہ چیز لازم ہے۔ کوئی بھی آفس ہو، چھوٹی سے چھوٹی آفس ہو، بڑی سے بڑی آفس ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، وہاں کا ایک ڈین ہوتا ہے، وہاں کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، وہاں کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی بات ماننا ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی باتوں سے سرے منہ انحراف کرتا ہے تو پھر پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو گھر ہے، گھر میں رہنے والے کچھ افراد ہوتے ہیں، اگر وہ افراد مل کر کے ایک مطلب سب سے بڑے شخص کی اتباع کریں اور اس کی بات مانیں تو وہاں کا ماحول اچھا رہے گا۔ لیکن اگر وہ لوگ اپنے آپ میں، ہر شخص آزاد ہے، ہر شخص اپنے آپ میں فیصلے لے رہا ہے، تو وہاں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی نافرمانی کرے گی تو پورا ماحول وہاں سے خراب ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے کئی مقامات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں اس جانب توجہ دلائی ہے۔ یہاں پر جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی تم دیکھ رہے ہو، جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، فعظوہن، تم انہیں نصیحت کرو۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو پہلا اسٹیپ فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، آپ ڈسکشن جاری رکھو، ان کو بتاؤ کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ وہجروہن فی المضاجع، سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھانے سے اگر بات نہیں بنی تو بستر الگ کر دو، بستر سے اس کو دور رکھو، آپ الگ بستر میں سو، وہ الگ بستر میں سو، یہ بھی اس کے لیے پنشمنٹ ہے، یہ بھی اس کے لیے سزا کی چیز ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر ان کو آپ مار بھی سکتے ہو، اور شریعت نے اس کو مقید کیا ہے ضرباً غیر مبرح، ایسی مار مت مارو جو اندرونی چوٹ چھوڑ کر کے چلی جائے، جس سے زخم ظاہر ہو جائے، جس سے خون نکل جائے، ایسی مار انسان نہ مارے۔ تعدیبی کارروائی، محبت کرتے ہیں بیوی سے، لیکن اگر بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو ایک تعدیبی کارروائی کے ناحیے سے شریعت نے ان کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے، یا اجازت دی ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تیسرا اسٹیپ ہے، یہ پہلا اسٹیپ نہیں ہے آپ مارنا۔ ہمارے یہاں کے بہت سارے افراد پہلا اسٹیپ اسی کو سمجھتے ہیں، کچھ بھی ہوا غصہ ظاہر کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، برتن توڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں۔ فعظوہن پہلا اسٹیپ، نصیحت کرو۔ دوسرا اسٹیپ وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کرو۔ تیسرا اسٹیپ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ آپ ان کو مار بھی سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ بیویاں تمہاری اطاعت میں لگ جاتی ہیں تو پھر انہیں پریشان کرنے کے لیے راستے تلاش مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا ہے اور بلند ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی نافرمانی کا تذکرہ کیا اور اس کی اصلاح کا بھی
حکم دیا ہے۔ تو لہذا بیوی کے لیے چاہیے کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ کسی بھی طرح سے شوہر کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر یعنی اس باب میں اس کبیرہ گناہ کے تحت بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں، تو میں ایک دو چند احادیث پڑھوں گا۔ مثال کے طور پر آگے والی جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور مرد ناراض ہو کر شب گزارے، یعنی پوری رات ناراضگی میں گزارے، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اپنے پروردگار کے حقوق کی ادائیگی سے اس وقت تک سبکدوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے تمام حقوق کی انجام دہی نہ کرے، حتیٰ کہ اگر شوہر اسے بلائے اور یہ کجاوا پر ہے، کجاوا پر یعنی تنور پر روٹی پکا رہی ہے، تب بھی انکار نہ کرے۔ یعنی اگر شوہر اس کو اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو سنے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔ یعنی عورت جو ہے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح سے آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اے عورتوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ اے عورتوں، تمہیں اپنے شوہر کے حقوق کا صحیح اندازہ ہو جائے تو تم میں کی ہر عورت اپنے چہرے کی گال سے شوہر کے قدموں کے گرد و غبار صاف کرے گی۔ یعنی اتنا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا، دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی نظر آئی، اور جہنم میں نظر ڈالی تو اکثریت عورتوں کی دکھائی دی۔ یعنی جنت میں زیادہ غریب لوگ تھے اور جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں۔ تو بہت ساری روایات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ اگر عورت یعنی بیوی شوہر کی خلاف ورزی کرے گی، اس کی نافرمانی کرے گی، تو اس سے تعلق میں ایک کھٹاس پیدا ہو جاتی، اور یہ کھٹاس بسا اوقات طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، جو بچے ہیں ان بچوں کی زندگیاں بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور یہاں پر شوہروں کو بھی میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی کو آپ تنگ نہ کریں، تکلیف نہ دیں، ایسی چیزوں کا آپ ان سے مطالبہ نہ کریں جو وہ نہ کر سکتے ہوں۔ دونوں طرف سے اچھائی ہونی چاہیے۔ شوہر کے حقوق بھی ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور بیویوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا، تو دونوں طرف سے اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کریں تو انشاءاللہ اس طرح کی نوبت نہیں آنے پائے گی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کبیرہ گناہ نمبر 48 کی طرف، کپڑوں اور دیواروں اور پتھروں پر تصویریں بنانا۔ تو عمومی طور پر تصویریں بنانا، پکچرز بنانا، لینا، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی تصویریں بناتے ہیں وہ قیامت کے دن عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان بنائی چیزوں میں روح ڈال کر کے زندہ کرو، یہ ان کی سزا ہوگی۔ جو ڈرائنگ بناتے ہیں، تصویر بنائی، تو کل قیامت کے دن ان کو یہ سزا دی جائے گی، کہا جائے گا کہ جو ڈرائنگ آپ نے بنائی ہے ایک زندہ شخص کی یا زندہ جانور وغیرہ کی جس کے اندر بھی روح ہے، اس کے اندر جان پیدا کرو، اس کے اندر روح پھونکو، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، اور میں نے ایک طاق یا الماری پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا، اور اس پردے میں تصویریں تھیں، یعنی پردے کے اوپر تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس کے 1 یا 2 تکیے بنا ڈالے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ گھروں میں عمومی طور پر واضح طور پر تصویریں نہیں ہونی چاہیے، ایسا نظر نہ آئے کہ گھروں میں تصویریں ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں
تصویریں ہوں، تو اس لیے ہمیں تصویروں سے بچنا چاہیے۔ آج کل موبائل کا جو زمانہ ہے تو تصویر لینا یہ ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں، میں بھی محفوظ نہیں ہوں، آپ بھی محفوظ نہیں ہیں، لیکن ہمیں محفوظ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، از حد کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم تصاویر لیں۔ آج کل نوجوانوں کو آپ دیکھیں کہیں بھی جاتے ہیں سیلفی لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، فوٹو اتارنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ویڈیوز اتارنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کم عقلی کی بھی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں تو اس جگہ کو دیکھنے کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ آپ ہیں، لیکن فوٹو اتارنے کے چکر میں یا ویڈیوز بنانے کے چکر میں آپ خود ان چیزوں کو صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتے، آپ اس ایٹماسفیئر کا، آپ اس ماحول کا مزہ خود نہیں اٹھا پاتے، آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو آپ کی پوری توجہ، پوری سرگرمی کس کے لیے ہو رہی؟ دوسروں کے لیے۔ آپ کیوں گھومنے گئے وہاں پر؟ اور ویڈیوز ہی دیکھنا تھا تو یوٹیوب میں آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے، کہاں کی ویڈیوز موجود نہیں۔ تو اس لیے مجھے یہ کم عقلی لگتی ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں اور آپ سیلفی لینے لگیں، کہیں بھی جائیں آپ فوٹو اتارنے لگیں۔ آپ جائیے، آپ گھومنے جائیے، اگر صحیح جگہیں ہیں تو جائیے، لیکن وہاں پر آپ جا کر کے اس جگہ کا صحیح طور پر لطف اٹھائیے، وہاں کیا بھی استمتاع ہو سکتا ہے وہ کریے، جائز چیزیں جو ہیں۔ تو اس لیے تصویروں کے چکر میں پڑنا یہ ایک اچھی شخصیت کے لیے مناسب چیز نظر نہیں آتی، اور اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بھی بیان فرمائی۔ اور تصاویر کے تعلق سے یہ جو سخت وعید ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ یہ جو تصویریں ہیں ہو سکتا ہے آگے چل کر کے وہ شرک کا ذریعہ بن جائیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کی تصویریں بنا کر کے، ان کے مجسموں کو بنا کر کے ان کو پوجا جانے لگا، ان کی عبادت کی جانے لگی، تو ان کے مجسمے کیا بنے؟ شرک کا ذریعہ بنے۔ تو اس وجہ سے بھی شریعت نے ہمارے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ اور ایک وجہ یہاں پر حدیث میں بھی ذکر کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے جیسے تخلیق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہم اللہ کے اس صفت میں ہم مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی بنا سکتے ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام نے تصویروں سے منع کیا ہے۔ تو ہمیں صرف ضروری تصویروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب ضروری تصویریں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اب یہ ایک ذریعہ ہے اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کی نشر و اشاعت کا۔ تو علماء کرام نے ویڈیوز کو، جو اسلامک ویڈیوز ہوں، ان کو بنانے کے لیے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہوں وہاں پر تصویروں کا یا ویڈیوز کا استعمال کریں، جو غیر ضروری چیزیں ہوں وہاں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک یادگار کے طور پر رکھ رہے ہیں، حالانکہ یادگار کے طور پر چیزوں کو اگر آپ رکھتے بھی ہیں تو آپ کبھی اس کو دیکھتے نہیں۔ آپ تصویریں لینے کے بعد چلیں آپ پہلی بار دیکھیں گے تصویر کیسی آئی ہے، پھر اس کے بعد وہ باکس میں پڑا رہے گا، کوئی اس کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اور یادگار وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے زندگی میں سبق کا ذریعہ بنے۔ یہ چیزیں کیا یادگار ہوں گی کہ آپ فلاں جھاڑ کے پاس آپ تصویر لے رہے ہیں، یہ کیا اس میں یادگار والی بات کیا ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ سنجیدہ بنائیں اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے دین کے لیے فائدہ مند ہو، اور ان ساری چیزوں سے آپ بچیے جو آپ کے لیے بے فائدہ ہوں یا نقصان دہ ہوں۔ کبیرہ گناہ نمبر 49 ہے مصیبت کے وقت نوحہ گری اور سینہ کوبی کرنا۔ مصیبتیں اس دنیا کا ایک حصہ ہیں، دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، یہاں مصیبتیں آئیں گی۔ مصیبتوں کے وقت ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو صبر کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مصیبت آتی ہے اور انسان صبر نہیں کرتا، جزا فضا کرتا ہے، بہت سارے لوگ سینہ کوبی کرنے، یعنی سینے پر مار مار کے زور سے آوازیں نکالتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ نوحہ خوانی کس کو بولتے ہیں؟ جو میت ہے، میت کے خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا بلند آواز میں، یہ سب نوحہ خوانی ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چہرے کو زد و کوب کرے، یعنی اپنے چہروں کو مارے اور گریبان پھاڑے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے، جیسے عورتیں اگر ان کے شوہر کی وفات ہو جاتی چوڑیاں توڑنے لگتی ہیں، یہ بھی اس چیز میں داخل ہے، اور جاہلانہ نعرہ بازی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو نوحہ خوانی کرنا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت جو ہے وہ قبر میں اس کو اس کے گھر والوں کے
نوحہ خوانی کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یعنی جو غلط کام کرتے ہیں وفات کے بعد ان کی وجہ سے کس کو عذاب ہوتا ہے؟ میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے یہاں نوحہ خوانی ہوتی ہے، غلط رسومات وفات کے وقت پر رائج ہیں، اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، پھر آپ کی وفات کے وقت ان لوگوں نے ان سارے معاملات کو انجام دیا، تو یہ آپ کی بھی عذاب کا سبب بنے گا، اگرچہ آپ اس عمل کو انجام نہیں دے رہے۔ کبیرہ گناہ نمبر 50 ہے، یعنی 50، سرکشی کرنا، العدوان۔ سرکشی کرنا یعنی حد سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر انجام دینا یا رکھنا، یہ ساری چیزیں سرکشی میں آتی ہیں۔ سرکشی کو آپ ظلم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ شورى آیت نمبر 42 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ظالموں کے تعلق سے فرمایا کہ اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سرکشی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی ہے کہ لوگ باہمی طور پر تواضع اور انکساری سے پیش آئیں، تاکہ کوئی کسی پر فخر و مباحات نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ مومن کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ متواضع رہے اور وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، گھمنڈ کرنے والا نہ ہو، تکبر کرنے والا نہ ہو، کسی پر زیادتی کرنے والا نہ ہو، یہ مومن کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ تواضع کے ساتھ رہنا یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ دنیا میں جلد از جلد سزا کا اور آخرت میں عذاب کا موجب نہیں ہے، یعنی دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بہت جلد عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آ جاتا ہے۔ کون کون سے گناہ؟ نمبر 1 سرکشی، العدوان یعنی ظلم، اور دوسرا گناہ قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑ دینا۔ تو اگر کوئی انسان یہ دو گناہ کرتا ہے یا ان دونوں گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ انجام دیتا ہے تو دنیا میں بہت جلد اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ رکھیں، اس سے پہلے بھی ظلم کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں۔ کبیرہ گناہ نمبر 51 ہے، اس کا بھی تعلق اس سے پہلے والے ہی گناہ سے ہے، ظلم سے ہی ہے، کہ کمزوروں، غلاموں، باندیوں یعنی لونڈیوں اور بیویوں اور جانوروں پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ اگر آپ غور کریں تو جن لوگوں کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے وہ سب ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ہیں، جو آپ کے سامنے کمزور ہیں۔ تو ظلم کرنا اپنے آپ میں یہ کبیرہ گناہ، لیکن اگر آپ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ کمزوروں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے، انسان کو یہ فیل ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ میں اس کو اگر مار بھی لوں گا تو مجھے کیا ملے گا، یہ بیچارہ مار نہیں سکتا، یہ مجھے پلٹ کر کے کچھ بول نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو اور نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، اور اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہیے کہ بیچارے ہیں، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کی کسی ایسے فعل پر پٹائی کی جسے اس نے نہیں کیا تھا یا اسے تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دیں۔ یعنی اگر آپ غلام کو مارتے پیٹتے ہیں تو بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے آزاد کر دیں، اور جو ظلم آپ نے کیا ہے آپ آزاد کر دیں گے تو وہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ آزاد نہیں کریں گے تو یہ غلام جس کو آپ حقارت کی نگاہ سے اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے جنت کے راستے میں آ کر کے رکاوٹ بن سکتا ہے، آپ کو جنت سے روک سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں اگر کسی کو سزا دے رہے ہیں، دنیا میں اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مت بھولیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، پالنہار ہے، اور پوری کائنات پر اس کا غلبہ ہے، وہ قہار ہے۔ ہر ظلم کرنے والے سے بڑھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اوپر سزا یا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ کو کبھی بھی آپ مت بھولیں۔ کبیرہ گناہ نمبر 52 ہے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ آپ کے قریب جو انسان رہتا ہے وہ آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے۔ وہ معمول رہتا ہے کہ اپنے لوگ ہیں، اگر آپ پڑوسی کو ہی تکلیف دیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ اچھے انسان
نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبریل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ آپ اس کو وارث بنا دیں گے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں اتنی بار اور اتنی باتیں کہیں کہ نبی علیہ السلام کو لگنے لگا کہ کہیں ہمارے مال میں وارث وہ نہ بن جائے، اتنی تاکید ہے شریعت میں۔ لیکن پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا برتاؤ کیا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ دیکھیں اگر آپ اپنے پڑوسی کے لیے اچھے نہیں ہیں تو آپ کسی کے لیے اچھے نہیں۔ آپ کی اچھائی کا معیار آپ کے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہونا ہے۔ ایک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں یہ بات مجھے کیسے پتہ چلے، یعنی میں ایک نیک انسان ہوں، اگر میں یہ جاننا چاہوں تو یہ بات مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوال جا کر کے اپنے پڑوسی سے پوچھ لو کہ آپ اچھے ہو یا نہیں ہو۔ اگر آپ کا پڑوسی کہہ دے کہ آپ اچھے ہو تو پھر اس کا مطلب کہ آپ اچھے ہو، اور اگر آپ کا پڑوسی کہہ دے کہ آپ اچھے نہیں ہو تو پھر آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یعنی جو قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ آپ اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ اچھے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی اچھا معاملہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی اچھائی کس کام کی ہے؟ تو پڑوسی کو تکلیف دینا ایک کبیرہ گناہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ نمبر 53 ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور گالیاں دینا۔ ظلم کرنے کے تعلق سے بات آ چکی ہے، یہاں پر دو چیزیں ہیں، تکلیف پہنچانا اور گالیاں دینا۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بیجا اور برے الفاظ نکالنا اس کے لیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ایک بہتان لے کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر وہ گناہ کا بوجھ لے کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بہتان اور اس میں مبین یعنی واضح گناہ کا مستحق قرار دیا ان لوگوں کو جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بیجا تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کو گالیاں وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس کے شر سے محفوظ رہنے کی خاطر لوگوں نے اس سے قطع تعلقی کر لی ہو۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا برا مت بنائیے کہ لوگ آپ کو آپ کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کبھی کبھار لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں برے قسم کے لوگ۔ آپ کا شر اور آپ کی برائی اتنی عام نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو سلام کریں صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کو تکلیف پہنچا دیں گے اگر وہ آپ کو سلام نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے آپ کا شر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا پسند نہ کریں، بلکہ معاملہ جو ہونا چاہیے اچھائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی مومن کو تکلیف پہنچانا اور گالی دینا یہ چیزیں جائز نہیں، اور گالی دینا یہ تو گنواروں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ مہذب جو لوگ ہیں، تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے، وہ کبھی بھی گالی نہیں دیتا، اور گالی وہ شخص دیتا ہے جس کے پاس جواب نہ ہو۔ آپ جواب رکھیں، کوئی شخص اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس گالی ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس علم نہیں، اگر آپ کے پاس گالی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے جو سوال آپ کی طرف پیش کیا گیا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ کبیرہ گناہ نمبر 54 ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننا۔ یہ بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی جائے وہ آگ میں ہوگی۔ ازار یعنی وہ ساری چیزیں، پیجامے، جینس، لنگیاں، جبے، جو بھی آپ پہنتے ہیں، اگر وہ ٹخنے سے نیچے اگر آپ کے لٹک رہا ہو مردوں کے لیے تو وہ حصہ کیا ہے؟ جہنم میں جلنے والا ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نگاہ نہیں کرے گا جس کا ازار تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکتا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اس عمل کو جائز بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ تکبر کے ساتھ کیا جائے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر بغیر تکبر کے کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ آپ ایک روایت سن لیں، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4084 ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایاک و اسبال الازار، کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے کرنے سے، لٹکانے سے بچو۔ فإنها من المخیلہ، کیونکہ کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ تکبر کی وجہ سے کرو تو جائز نہیں ہے، بغیر تکبر کے کرو تو جائز ہے، یہ حدیث جو سنن ابو داؤد کی میں پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو ہی تکبر والا عمل قرار دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ازار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جایا کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے لیے وہ چیز جائز ہے، آپ اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی ایک غلط استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں اور آج کے لوگوں کے عمل میں بہت ڈفرینس ہے۔ آج کے لوگ جان بوجھ کر کے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن آپ چونکہ بہت پتلے دبلے پتلے تھے، آپ کا پیٹ اندر تھا، تو اس وجہ سے وہ کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جایا کرتا تھا، لیکن پھر آپ اس کو سنبھال لیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ متکبرین میں سے نہیں، تو یہ جو ہے نبی علیہ السلام کی جانب سے ان کا تزکیہ ہے۔ آپ کا تزکیہ کس نے کیا؟ آپ کے بارے میں کس نے کہا کہ آپ تکبر نہیں کرتے؟ آج کا سارا معاملہ تکبر اور ریاکاری پر مشتمل ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہ تو بڑے بول ہیں جو انسان کے لیے زیب نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اس سے منع کیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور افسوس کی بات میں کہوں کہ جب حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھو، تو لوگ اس کو دقیانوسیت سمجھتے ہیں، لوگ اس کو پچھڑے پن کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا انسان، کوئی سیلیبریٹی میں سے کوئی اگر ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے لگتا ہے تو فیشن کے نام پر ہمارے نوجوان وہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کل بہت سارے نوجوان جینس ٹخنے سے اوپر پہن رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ شخص جس کو وہ لائک کرتے ہیں، جس کے وہ فین ہیں، اس نے اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لیا۔ تو ہم کتنے بدترین لوگ ہو گئے کہ ہم چیزوں کو کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کے کرنے کی وجہ سے یا دوسرے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایسی مسلمانیت، ایسا اسلام کہ آپ ان غیروں کو، کافروں کو، جن کو پیشاب کرنے کے بعد صحیح طور پر دھونا نہیں آتا، صفائی کرنی نہیں آتی، آپ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے آپ چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آپ کا اسلام کہاں ہے؟ آپ کی توجہ کہاں ہے؟ تو ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، ہمیں احادیث کو پریفر کرنا چاہیے، احادیث کو سب سے مقدم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ نمبر 55 ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، یہ بھی ایک تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر بیان فرمایا، واضح طور پر لا تأکلوا فی آنیۃ الذہب والفضة ولا تشربوا فیہا، کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ تو کھانا کھاؤ اور نہ تو پیو، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جنت میں جو چیزیں ہوں گی وہ یا تو سونے کی ہوں گی
اور یا تو چاندی کی ہوں گی۔ اور جنت میں خصوصی طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان سے دنیا میں بچنے کے لیے کہا گیا۔ مثال کے طور پر جنت میں شراب ملے گی، دنیا میں آپ اس سے بچیں گے تو جنت میں وہ چیز آپ کو ملے گی۔ جنت میں ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، دنیا میں اگر آپ اس سے بچیں گے، حرام قرار دیا گیا مردوں کے لیے ریشم کا استعمال، دنیا میں اگر آپ اس سے بچیں گے تو جنت میں وہ چیز آپ کو ملے گی۔ تو اسی طرح سے سونے اور چاندی کے برتن بھی ہیں، تو اس لیے آپ جنت والی چیزوں کو جلد از جلد دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور دونوں کی چیزوں میں فرق بھی ہے، دنیا میں جو چیز ہے اس کی کوالٹی بھی الگ ہے اور وہ ایک مدت تک کے لیے، لیکن جنت میں جو چیز ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی۔ تو یہ ایک بے وقوفی کا سودا ہوگا کہ ہم کسی چیز کو جلد حاصل کرنے کے لیے تھوڑے وقت کے لیے ہم اس کو حاصل کر لیں اور بڑے وقت یعنی دائمی زندگی سے ہم اس سے محروم ہو جائیں، یہ ایک بے وقوفی کا سودا ہے۔ کبیرہ گناہ نمبر 56 ہے 56، مردوں کا ریشمی اور سنہری یعنی سونے کی ملبوسات اور مصنوعات استعمال کرنا، یعنی مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا یا سونے کی چیزوں کا یعنی کپڑا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، یہ استعمال کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی شخص دنیا میں ریشمی لباس زیب تن کرتا ہے جس کا آخرت کے ملبوسات میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر ریشم کا کپڑا پہنے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یا تو اگر وہ جنت میں داخل ہوگا تو ریشمی کپڑے سے وہ محروم رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے مردوں پر ریشمی لباس اور سونا پہننا حرام کر دیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے یہ چیز حلال کی گئی۔ سونا جو ہے، ریشم، یہ مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ریشمی لباس ہو یا سونے کی چیزیں ہوں جیسے گھڑی ہو یا بریسلیٹ ہو، اس طرح کی جو بھی چیزیں، ساری چیزیں، سونے کی انگوٹھی ہو، مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج انگیجمنٹ وغیرہ کے موقع پر مردوں کو بھی زیورات پہنائے جا رہے ہیں، اور کون سے زیورات؟ سونے کے زیورات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر حرام قرار دیے۔ پہلی بات یہ کہ مرد کا زیورات سے کوئی تعلق نہیں، حقیقی طور پر زیور کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی درس میں ذکر کیا کہ مرد کو زیادہ میک اپ کرنے کی یا فیشن کی چیزوں کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی خوبصورت بنایا، اور یعنی ظاہری جو زینت ہے وہ عورتوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیں شادیوں میں مرد مہندی لگا رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ مہندی جو ہے وہ عورت کی خوبصورتی کے لیے۔ آپ مرد مہندی لگا کر کے اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو اگر وہ مرد ہے تو مہندی نہیں لگائے گا، اب اگر مہندی لگا رہا ہے تو پھر وہ عورت ہے، پھر عورت ہے تو عورت سے شادی کیسے کر رہا ہے؟ یہ عجیب سی چیز ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھو زیورات پہن رہے ہیں، مرد جو ہے بالیاں پہن رہے ہیں، مرد جو ہے ہار پہن رہے ہیں، مرد جو ہے بریسلیٹ پہن رہے ہیں، چوڑیاں پہن رہے ہیں، باقی کیا رہ گیا ہے؟ بچے پیدا کرنا۔ وہ بھی ممکن ہوتا تو وہ بھی کچھ لوگ کرنے لگ جاتے۔ یہ عجیب ایک الگ ہی وے کی طرف سارے لوگ جا رہے ہیں، ایک الگ راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ ساری چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ مرد کے الگ زندگی ہے، عورت کی ایک الگ زندگی ہے، اور مرد اپنی زندگی میں اپنے حدود میں رہے گا تو مرد ہوگا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ مرد نہیں رہے گا۔ عورت اپنے حدود میں رہے گی تو عورت رہے گی، وہاں سے نکلے گی تو پھر وہ عورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، خاص طور پر جو تکبر والی چیزیں ہیں۔ کبیرہ گناہ نمبر 57 ہے غلام کا اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جانا۔ غلامی کا دور اب نہیں ہے، غلامی کا دور شروع اسلام میں تھا، اور غلامی جواز کی حد تک تو ہے، لیکن غلاموں کو رکھنا یہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں کا کفارہ کیا ذکر کیا ہے کہ غلام کو آزاد کر دو، تو آزادی کی زندگی کی طرف اسلام لے کر کے گیا۔ تو اب اگر وہ دور ہے، یعنی اگر کہیں غلامی کا دور ہے، یا یہ پہلے کی بات ہے کہ غلام اگر کسی کا ہے تو وہ اپنے مالک کے حقوق کا خیال رکھے۔ اپنے مالک کے پاس سے اگر کوئی غلام بھاگتا ہے تو اس کا بھاگنا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب غلام بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی غلام اپنے مالک کے پاس سے بھاگ گیا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ تاں کہ اپنے آقا کے یہاں واپس لوٹ جائے، یعنی اگر اپنے مالک کے پاس واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کی نمازیں اور اس کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ تو
غلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی بات مانے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی غلام اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے مالک کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈبل اجر دیتا ہے، اور اس میں سے ایک وہ غلام بھی ہے جو غلام اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ غلامی کا اگر دور ہے تو یہ اس کے لیے حکم ہے۔ الحمدللہ آج غلامی کا دور نہیں ہے، اور اس چیز کو نوکری پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ غلاموں کی حدیثوں کو نوکری کی احادیث پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ آپ کے یہاں اگر کوئی خادم ہے تو وہ آپ کا غلام نہیں ہے، غلاموں کے حقوق الگ، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ آپ کے یہاں کوئی خادم ہے، وہ آپ کے یہاں ایک سروس کے طور پر ہے، وہ آپ کو خدمت دے رہا ہے، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، وہ آپ کے یہاں ایک جاب کر رہا ہے۔ جاب کرنے والا غلام نہیں ہوتا، اگرچہ اس کو نوکر کہہ رہے ہیں، اگرچہ اس کو بعض لوگ غلام کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ حقیقی طور پر غلام نہیں۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کی ذات کے آپ مالک ہیں، ساری چیز کی ملکیت آپ کی ہوتی ہے اس کی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی جڑا رہے گا جس طرح سے غلام اپنے مالک کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو غلامی الگ ہے، الحمدللہ وہ دور نہیں ہے، کہیں ہوگا دنیا کے کسی خطے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عمومی طور پر یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کے خلاف ایک قانون پاس کیا ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتا، اور ایک اچھی چیز ہے، اسلام نے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ آزادانہ زندگی ہر شخص گزارے، کیوں کسی کا غلام بن کر کے زندگی گزارا جائے۔ لیکن اگر کوئی غلام ہے تو اس کے لیے حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی بھرپور خدمت کرے اور اس کے حقوق کو بھرپور ادا کرے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہم سب کو تمام قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔